وسيئاتهم واحشرهم مع النبي الكريم والآئمة المعصومين اللهم اجعلهم عندك على عليين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبولیت اعمال و عبادات واسطے باواز بلند صلوات. مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر باواز بلند صلوات. ناموس دہر حجت اثنا عشر سرکار ولی العصر دے ظہور تعجیل واسطے پرخلوص صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني بلند صلوات. سامعین محترم، پوری کائنات دا خلق کرن والا اللہ ہے اور اپنے حبیب دے ذریعے اپنی آخری الہامی و آسمانی کتاب ارشاد فرمایا قل اللہ خالق کل شے. میرا حبیب آکھ دے ہر شے دا خالق اللہ ہے.
زمین و آسمان دا خلق کرن والا اللہ ہے۔ تمام موجودات جو اللہ کریم نے سب تو افضل حضرت انسان نو قرار فرمایا، اور شرف انسانیت تے اللہ نے 4 قسمہ چاہیاں سورہ والتین اور ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، اس بلد امین دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ میں انسان نو سب تو افضل و اشرف مخلوق بنائے۔ سامعین محترم، جمادات، نباتات، حیوانات، افضل نوع حضرت انسان ہے، اور حدیث قدسی خداوند عالم نے ارشاد فرمایا خلقت الاشیاء الگ، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کچھ میں تیرے واسطے خلق فرمائن، خلق تو کلی تن اس واسطے نہیں، تن اپنے واسطے خلق فرمائے۔ جتنے میرے حضرات متوجہ، میں جس طرف جناب نو لے کے وجنا چاہ رہے ہیں، تمام موجودات جو افضل موجود حضرت انسان ہے، اور سامعین انسانیت دے بھی مدارجن تمام بنی نو انسان جو افضل اللہ نے انبیاء و مرسلین نو قرار فرمایا، حجت الہیہ، نمائندگان خدا، انبیاء و مرسلین، تمام بنی نو انسان جو اشرف و افضلن، اور جس طرح قرآن پاک دی 3 پارے دی پہلی سورت شاہد ہے کہ انبیاء و مرسلین بھی سب برابر نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، گھبرائے تو نہیں بیٹھے حضرات کہ بعض نو میں بعض تے فضیلت عطا فرمائی، کچھ صرف نبی ہن کہ نحنو منصب نبوت دنال منصب رسالت بھی عطا فرمایا، اور بعض نو اولو العزم بھی بنایا، مگر پورا عالم اسلام متفق ہے کہ آدم تو عیسیٰ تائیں سارے انبیاء دا سردار اللہ نے زہرا دے بابن بنایا۔ افضل الرسل، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی، حبیب کبریاء، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا خیال ہے حضرت دی ذات ایک صلوات سارے پڑھیے بلند آواز میں، اللہم صلی علی۔ میرے محترم سامعین، اس باعظمت نبی دی نبوت نو اللہ نے آخری نبوت قرار فرمایا، اور حضور سرور کائنات نو خاتم النبیین بنایا، آخری نبی تو بعد نبوت دا دروازہ بند فرمایا۔ لیکن سامعین محترم، اس نبی تے اللہ نے اپنی آخری الہامی و آسمانی کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب وچ اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک واسطے نہ ہن کسی نئی کتاب دی ضرورت ہے، نہ کسی نبی دی ضرورت ہے۔ بلا شبہ اللہ دے رسول دی زندگی قیامت تک دی انسانیت واسطے اسوہ حسنہ ہے، یعنی عملی نمونہ ہے، یعنی پریکٹیکل لائف رسول اللہ دی قیامت تک دی انسانیت واسطے ماڈل ہے۔ نہ نئے نبی دی ضرورت، نہ کسی نئے آسمانی کتاب دی ضرورت۔ توجہ ہے نا حضرات؟ میرے محترم سامعین، مگر چونکہ نبی مرد ہن،
مرد دی زندگی کاملاً مرد واسطے نمونہ عمل ہو سکتی ہے، ضروری ہے ایک ایسی مستور ہوئے، ضروری ہے ایک ایسی مستور ہوئے جن دی زندگی کائنات دی خواتین واسطے نمونہ عمل ہوئے، مگر مستور الگ تو نہ ہوئے، نبوت دا جز ہوئے، رسالت دا حصہ ہوئے۔ یہ وجہ ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی دے بہت سارے تعارف کرائے، حضرت نے اپنی مخدومہ و معصومہ بیٹی دے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، مگر عظیم فضیلت میں سمجھنا رسول اللہ نے اے بیان فرمائی کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، زہرا میرا ٹکڑا ہے، زہرا میرا جز ہے، زہرا میرا حصہ ہے۔ کئی لوگ از راہ عقیدت محبت آدن جو رسول فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے، حدیث سے جگر دا لفظ نہیں ہے بلکہ حدیث سے صرف زہرا میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، بضع میرا ٹکڑا ہے۔ سامعین محترم، وما محمد الا رسول، اللہ رب العزت نے فرمایا محمد فقط رسول ہے، رسول فرمایا زہرا میرا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں رسول ہاں، میری رسالت دا حصہ زہرا ہے، میں نبی ہاں، میری نبوت دا جز فاطمہ زہرا ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث جناب نو اسے نال متصل سناوا، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث نو کتب سیرت سیدہ درج فرمایا۔ رسول اکرم نے اپنی معظمہ بیٹی دا تعارف کرے دیا ہویا ارشاد فرمایا من عرف حوضہی فقد عرفہا، جڑا میری زہرا دی معرفت رکھ دے اور رکھ دے، ومن لم یعرفہا، جڑا میری بطول دی معرفت نہیں رکھدا سنو، فحوضہی بضعۃ منی، زہرا میرا حصہ ہے، ونور عینی، میری اکھی دا نور ہے، وثمرۃ فؤادی، میرا جگر گوشہ ہے۔ سادات مومنین اگلے جملے سننا، رسول اللہ فرمایا وقلبی وروحی التی بین جنبیا، فرمایا میرے قلب دنا فاطمہ زہرا ہے، میرے بدن اچ موجود روح دنا فاطمہ زہرا ہے۔ فمن آزاہا فقد آزانی، فرمایا جے میری زہرا نو اذیت پہنچائی، سمجھے اس میں مصطفیٰ نو اذیت پہنچائی۔ میرے محترم سامعین، میں سیدہ دی عظمت دے دو جملے آ کے پھر سیرت دے جملہ آکھنا چاہنا۔ سامعین محترم، صاحب کشف الغمہ نے اس روایت کو درج فرمایا، اور بہار الانوار دے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ام ایمن آدن، حضرت ام ایمن آدن، ام ایمن آدن میں جناب سیدہ دے گھر آئیاں اور میں ترے عجیب منظر ڈٹھن۔ پہلا منظر بی بی عالم مصلی عبادت تے تشریف فرما ہے، جناب سیدہ دے ہاتھ تسبیح ہے، تسبیح دے دانے خود بخود چل رہے ہیں۔ بی بی عالم دا ہاتھ ساکن ہے مگر تسبیح دے دانے متحرک۔ ام ایمن آدن میں حیران ہوئیاں، اس تو دوسرا عجیب منظر، چکی چلاون والا شخص کوئی نہیں ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سامعین محترم، جناب ام ایمن آدن اس تو بھی تیسرا عجیب منظر، پنگھوڑے چ دو شہزادے آرام فرمان، پنگھوڑا جلاون والا شخص کوئی نہیں ہے، پنگھوڑا خود بخود متحرک۔ جناب ام ایمن آدن میں بی بی عالم نو مزاحم ہونا گوارا نہیں کیتا، میں سرکار رسالت ماپ دی خدمت چاہیاں، یا رسول اللہ تو اڈی معظمہ بیٹی دے گھر میں ترے عجیب منظر ڈٹھن، تسبیح دے دانے خود چل رہے ہیں، چکی چلاون والا شخص کوئی نہیں ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ پنگھوڑا جس سے حسنین شریفین آرام فرمان، وہ پنگھوڑا بھی خود بخود متحرک ہے۔ ام ایمن آدن
آپ دیدہ ہوئے رحمت دو عالم حضور دی آنکھی جو آنسو آگے فرمایا ام ایمن میری بطول دی عظمت پہچان، میری بطول دا مقام پہچان۔ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز رسالت مآب آئی، میری بطول عبادت خدا خستہ بدن ہو گئی، میری زہرا تھک گئی عبادت خدا۔ اللہ نے نیند نو غالب فرمایا، اپنے ترے مقرب ملائکہ نو حکم دیتا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جی پروردگار جاؤ میری کنیز فاطمہ زہرا دے گھر۔ پروردگار خانہ زہرا ساری کیا ڈیوٹی ہے؟ آواز قدرت آئی، میکائیل تیری ڈیوٹی زہرا دے ہاتھ تسبیح دے دانیاں نو حرکت دینا، اسرافیل تیری ڈیوٹی زہرا دے گھر چکی چلاونا۔ فرمایا جبرائیل تو ملائکہ دا سردار ہے، تیری ڈیوٹی حسنین دا جھولا جھولاونا ہے۔ اندازہ نہیں فرمایا مومنین کرام اس بی بی دی عظمت دا کیا کہنا، جن دے گھر دے امور ملائکہ مقربین انجام دے ون۔ سبحان اللہ، اس بی بی دی عظمت دا کیا کہنا، جن دے گھر دے کام کاج ملائکہ مقربین معاون نظر آمن۔ اس بی بی دی عظمت دا کیا کہنا، جن دے وسط کائنات دی کلی رحمت کھڑے ہو کے زہرا دا استقبال کرے۔ میرا خیال ہے اس مجمع کوئی ایسا شخص نہیں جڑا اس روایت تو واقف نہ ہوئے۔ شیعہ سنی علماء نے اس روایت نو درج فرمایا، اذا جات فاطمۃ الزہراء۔ توجہ کرنا حضرات، سیاستہ دے اندر بھی روایت موجود ہے، جدائی زہرا آوے ہا، ایک دو دن چار دن دی بات نہیں، جدائی بطول آوے ہا، قام الیہا رسول اللہ، صرف اٹھ دے نہن، اٹھ کے اپنی بیٹی دا استقبال فرمائی دے ہن۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ، اس مقام تے بٹھاویں نہا جس مقام تے رحمت دو عالم آپ تشریف فرما ہوئیں نہا۔ اور قبلہ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ بی بی دی عظمت دا تحریر فرمایا، فرمایا جدائی زہرا رسول دے گھر آوے ہا، نبی اپنی بیٹی دے ہتھاں دا بوسہ لے ہا۔ جدائی رسول زہرا دے گھر آوے ہا، زہرا بابے دے ہتھاں دا بوسہ لے ہا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں چاہنا بی بی دی عظمت تے سارے پڑھو نا صلوات بلند آواز نا، اللہم صلی علی محمد۔ شاید میں یہ جملہ عرض کر گیا ہوں، سامعین محترم، رسول اللہ اپنی بیٹی دے عزت و استقبال واسطے کھڑے ہو کے اپنی امت نو سمجھا رہے ہن، میں کائنات دا سردار ہاں، میری زہرا کائنات دی خواتین دی سردار ہے۔ میرے محترم سامعین، بی بی عالم دی عظمت کتنی، میں عرض کراں کتنی احادیث موجودن، کتنی روایات موجودن بی بی دی عظمت دے حوالے نال۔ میرے محترم سامعین، میں صاحب کشف الغمہ نے اس روایت کو درج فرمایا، عبداللہ ابن عباس تو روایت، عبداللہ ابن عباس آدم کہ رسول اکرم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی دی ذریت نو اس نبی دی صلب قرار فرمایا، مگر اللہ نے میری ذریت نو صلب علی و زہرا قرار فرمایا۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکیا یا نہیں، ہر نبی دی اولاد اس نبی دی صلب بنائی، مگر رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے میری ذریت اور میری اولاد نو صلب علی و زہراج قرار فرمایا۔ ابن عباس آدن میں کلہ نہیں، میرے باپ میرے نالن، اسا دونوں باپ بیٹا بارگاہ رسالت چائے ہیں۔ رسول اللہ نے جدا اسا سلام کیتا، حضرت نے اشارہ فرمایا، اسا دونوں باپ بیٹا محضر رسالت بیٹھ گئے۔ اس دخل علی ابن ابی طالب، ابن عباس آدھے تھوڑا جہا وقت گزرے اس سے محفل مولا علی بھی آئے۔ مولا علی جدہ اس محفل آئے،
سلم علی رسول اللہ، علی نے مولا رسول اللہ تے سلام کیتا، مولا علی نے رسول اللہ نے سلام کیتا، فرد علیہ رسول اللہ، رسول نے علی دے سلام دا جواب دیتا، وبشبہ روایت دے لفظاً رسول دے لبا تے تبسم آ گیا، فقام الیہ رسول اللہ، صرف مسکرائے نہیں، اللہ دے نبی اٹھ کے علی دا استقبال فرمایا، فعانقہ، علی نو گلے لایا۔ پتہ نہیں تو سب کوئی لطف لے رہے ہو یا نا، مولا علی نو رسول اللہ نے اپنے گلے نہ لایا، معانقہ فرمایا، فقبل بین عینیہ، علی دی پیشانی دا بوسہ لیا، وَأَجْلَسَ عَنْ يَمِينِهِ، علی نو اپنے دائیں طرف بٹھایا۔ پتہ نہیں کیا منظرہ، جب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین دا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے اپنی دائیں طرف بٹھا لیا، باقی سارے تو خاموش رہے۔ قال العباس، حضرت عباس بولے، یا رسول اللہ تحب ھذا، یا رسول اللہ تہن علی نال اتنی محبت؟ فرمایا واللہ اللہ اشد حبا لہ منی، علی نال میرے تو بھی زیادہ علی دا اللہ محبت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اشد، واللہ اللہ قسم بخدا اللہ میرے تو زیادہ علی نو محبوب رکھ دے۔ یہ دبانے علی فقط محبوب مصطفیٰ نہیں، محبوب خدا ہے۔ اس مقام تے حضرت نے جملہ فرمایا چچا عباس من علی نال کیوں نہ اتنی محبت ہوئے، ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلب وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی دی ذریت ان دی صلب اچ بنائی، میری ذریت نو اللہ نے صلب علی و بطول اچ قرار فرمایا۔ کلما قامت فی محرابہا، قبلہ حدیث دے لفظاً سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، معصوم دی ذات تک سونی صلوات سارے بلند آواز نہ، اللہم صلی علی، کلما قامت فی محرابہا، سبحان اللہ، فرمایا جدائی بطول محراب عبادت خدا وستے کھڑے ہوئے ہاں، یسلم علیہ 70,000 ملک، اللہ دے 70,000 ملائکہ زہرا نو سلام کر دے، 70,000 ملائکہ بی بی عالم نو سلام پیش کر دے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، سبحان اللہ، بی بی عالم دی عبادت دی معراج ہے۔ پتہ نہیں جملہ میں کیویں عرض کر سکسا، حضرات میری بات سمجھ سن یا نہیں؟ ہر روزہ خان مصائب خان بی بی دے مصائب، بی بی دے وصایا اور وصیتاں بیان کردیاں ہویا، یہ جملہ تقریباً تمام روزہ خان پڑھ دے نا، جو بی بی عالم نے حسنین نو فرمایا جاؤ نانے دی قبر تے میری صحت یابی واسطے دعا منگاؤ، اور بی بی نے اپنی کنیز نو فرمایا جب تک تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھے زہرا زندہ ہے۔ اسا ساری زندگی اس جملے قبلہ مصائب واسطے پڑھا ہے نا، اس جملے تے غور کرنا، بی بی عالم فرمایا جب تک میری تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھے زہرا زندہ ہے، جب تسبیح دی آواز رک جائے سمجھے بطول دنیا تو چلی گئی ہے۔ اندہ معنی ہے تسبیح زہرا ہی حیات زہرا ہے۔ بی بی عالم دے معرفتی عبادت دا اندازہ کرنا، یعنی بی بی نے فرمایا جدہ تسبیح رک جائے سمجھے زہرا زندہ ہی نہیں ہے۔ زہرا ہر شے تو بغیر زندہ رہ سکتی ہے، تسبیح تو بغیر زہرا زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور قبلہ میرا خیال ہے ماشاءاللہ اس وقت بھی نمازی حضرات کئی تبندے ہون مجلس بیٹھ کے بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ میرے قبلہ اندازہ کرنا تسبیح فقط اللہ واسطے ہے۔ یسبح للہ، بولو تو صحیح یار میرے نال، یسبح للہ،
تسبیح اللہ واسطے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ واسطے تسبیح گناہ ہے، کوئی شک نہیں ہے تسبیح اللہ واسطے ہے۔ مگر بی بی عالم اتنی تسبیح خدا نال مربوط ہے کہ ایک تسبیح نو اللہ نے بھی تسبیح فاطمہ قرار فرمایا۔ اور موفق ہوندن مومنین کرام خصوصاً نماز تو بعد علماء نے بھی تحریر فرمایا افضل ترین تعقیب تسبیح فاطمہ ہے۔ نماز تو بعد سب تو بڑی تعقیبات جو بڑی تعقیب تسبیح فاطمہ ظاہرہ ہے، بلکہ میں تو حدیث پڑھ چکا، میرے معصوم امام نے فرمایا نماز ختم کرن تو بعد جڑا شخص کروٹ تبدیل کرن تو قبل فوراً فرمایا میری جدہ دی تسبیح پڑھے، اس نو ایک نہیں اللہ 70 نمازہ دا ثواب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عبادت خدا بی بی دی سیرت دا ایک پہلو ہے، سبحان اللہ۔ اگلی بات سننا حضرات، شب جمعہ معصوم ارشاد فرمائے شب جمعہ میری جدہ یعنی بالواسطہ معصوم نے معصوم تو پھر امام حسن و امام حسین تک روایت، 7ویں امام نے فرمایا ساڑی جدہ فاطمہ زہرا شب جمعہ نماز عشاء تو بعد تھوڑی جی استراحت اور استراحت تو بعد ساڑی جدہ پوری شب عبادت خدا گزارے ہا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام فرمے دیں شب جمعہ ساڑی والدہ معظمہ پوری رات عبادت خدا خصوصاً شب جمعہ، اور امامین فرمے دیں شب جمعہ جدہ بی بی دعا واسطے ہاتھ بلند کرے ہا، اپنے واسطے نہیں اپنے محبین واسطے دعا فرما دے، اپنے منن والیاں واسطے دعا بھی فرمایا تدعو للمومنین والمومنات۔ جناب سیدہ عالم پتہ نہیں میں اپنی عظمت دا پتہ لگے یا نہ لگے، او خوش نصیب بندہ ہے جہدے قلب وچ محبت زہرا ہے، اور تو خوش نصیب ہے جہدے واسطے مادر حسنین دعا گو ہے۔ امام فرمے دن جو میں ایک دن عرض کی تھی یا اماں جان تو سا اپنے واسطے دعا نہیں منگ دے، تو سا مومنین و مومنات واسطے شب جمعہ دعا فرمے دے ہو۔ فرمایا پہلی بات میرے بابے دی سیرت ہائی، میرا بابا اپنی امت واسطے دعا فرما بے ہا۔ دوسری بات میرے بابا فرمایا الجار سمت دار، پہلے دوسرے انو اپنے اوپر فضیلت دیو، اور آل محمد تا خانوادہ ہی ایسا ہے جہدے ایثار دا قصیدہ اللہ نے قرآن اچ پڑھیا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اے اپنی ذات نو مقدم نہیں رکھ دے، دوسرے دی ضرورت نو اپنے تے ترجیح نہ دے ہو نظر آ دے۔ یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام۔ عبادت بی بی دی سیرت دا ہم پہلو ہے، میں عرض کراں ایثار بی بی دی سیرت دا دوسرا پہلو ہے۔ ظاہر ہے اور میں اپنے وقت سارے بی بی دے گوشے سیرت دے گوشے تا نہیں عرض کر سکتا، میں ایک ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، اور پردے آمن والی اپنی ماما اور بہنہ اس بات دی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اے بی بی عالم دی مجلس آمن والی میری ماں اور بہن، صرف بی بی دے واقعات اور سیرت نو لطف اور لذت واسطے نہ سن، بلکہ اپنی زندگی بی بی دی سیرت نو نافذ کر۔ وہ کیسی محبہ زہرا ہے، وہ کیسی کنیز زہرا ہے کہ جس نال محبت کرے وہ دی عبادت دا اے عالم تیوں دی کنیزی دی دعویٰ کرن والا کا دعویٰ کرن والی نماز پنجگانہ تو غافل ہو۔ آج میں سارا دن مصروف رہی ہوں، آج میں سارا دن ٹائم نہیں ملیا، آج میں سارا دن امور خانہ داری چ رہی ہوں، آج اتنے مہمان جو میں خدمت مصروف رہی ہوں، میرے کو وقت نہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکی۔ میں آدھا رانا میری ماں بہن تو جتنی بھی مصروف ہوئے
تو علی دیاں دھیاں تو وقت کے مصروف دنے. میں نہایت مؤدبانہ التماس کرساں اپنی اماں اور بہناں دی خدمت تیرا اس مجلس آن دا فائدہ تاں ہے. تو بے نمازی تو توبہ کر کے جا، تو بد عملی تو توبہ کر کے جا. بی بی عالم دی سیرت اور زندگی دا ہم پہلو عبادت خدا ہے. کتنی عبادت خدا نال رغبت رکھن والی ہے مادر حسنین. سبحان اللہ. او میرے قبلہ مسائب بی بی دے مسائب تے گریہ کرنا صبح ہونا، مگر انہاں مسائب وچ بھی بہت بڑا درس ہے. بی بی عالم نے امیر المومنین نو وصیت کردے ہوئے فرمایا یا علی میں زہرا تین وصیت کر رہی ہوں میرے دنیا دے ٹر ونجن دے بعد اپنی مصروفیات جو کچھ وقت کٹ کے میری قبر تے آ قرآن دی تلاوت. غور نہیں فرمایا حضرات؟ بی بی عالم قرآن نال کتنی مانوس آئی. میں عرض کرسا اپنی ماما بہنا دی خدمت کیڑا گھر دا ماحول نورانی ہو سی جس گھر دیاں خواتین نماز تو بعد تھوڑا جہا وقت قرآن دی تلاوت کرن، جس گھر صحیفہ سجادیہ دی صدا آوے، جس گھر تاقیبات صلاۃ ہون، جس گھر تسبیح خدا ہوئے، جس گھر مناجات امام سجاد دی تلاوت ہوئے، او گھر کیڑا نورانی ہو سی. میرا قبلہ میرے معصوم امام فرمایا جس گھر قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے، جس گھر دعا کیتی جا رہی ہوئے، جس گھر مناجات دیاں صدائیں بلند ہون، او گھر اہل آسمان نو ایویں روشن نظر آؤ دے جویں اہل زمین نو ستاریاں بھرا آسمان روشن نظر آؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں اپنے عزیز نوجوانوں اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. بی بی دی سیرت دا ہم پہلو عبادت خدا ہے، معرفت پروردگار ہے. بی بی دی سیرت دا پہلو تلاوت قرآن ہے. بی بی دی سیرت دا ایک پہلو ایثار ہے، ایثار. سبحان اللہ. کوئی میں نوی مجلس تا نہیں پڑھنی. قبلہ واقعات غور و فکر دی ضرورت ہے. پہلا جوڑا کائنات علی و بطول دا ہے جدی پوری تربیت رسول اللہ نے خود فرمائی. گھبراتا نہیں گیا ترا؟ امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا پہلا جوڑا ہے. اور یار میں آنکھ دے وا کائنات ایسا جوڑا اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا. علی و بطول دے جملہ تربیت رسول اللہ نے خود فرمائی. امیر المومنین خود فرمائے دیں وَذَانِي فِي حِجْرِهِ وَنَا وَلَدٌ. میں بچہ ہس پیغمبر نے میں نے اپنی جھولی سے لیا. يَزُمُّنِي إِلَىٰ صَدْرِهِ. میں نے اپنے سینے نہ اللہ دے، میں نے اپنے سینے نہ اللہ کے رکھ دے ہیں. وَيَكْنُفْنِي فِي فِرَاشِ. بستر میں نے اپنے پہلو چلے ٹھیں دے ہیں. وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ. اپنی خوشبو رسالت میں علی نو سنگھے دے ہیں. کان یمزا الشیء ثم یلقمنیہ. جدا کوئی شے کھاون دا ارادہ فرماوے نا لقمہ توڑ کے منہ چبا کے. او جوانو علی مولا فرمے دن او پیغمبر لقمہ منہ چبا کے ان دے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اپنے مبارک ہتھا نال میں علی دے منہ داخل فرمے دے. کتنی قربت امیر المومنین نو رسول اللہ نے عطا فرمائی. زہرا دی تربیت بھی خود فرمائی، علی دی تربیت بھی خود فرمائی. اور قبلہ پھر شادی تو بعد جدہ عقد ہویا، بڑی لمبی بات ہے، میں ایثار دی بات سنونا چاہنا. رسول اللہ پہلے دن اپنی بیٹی دے گھر آئے. اللہ اکبر. علی نو بلایا، دائیں طرف بہایا. زہرا نو بلایا، بائیں طرف بہایا. زہرا تو سوال فرمایا زہرا کیف عندک علی. علی دے متعلق اپنی رائے دا اظہار کر. از راہ حیا و ادب بی بی نے سر جھکا کے عرض کی تھی بابا جان جڑا کائنات دا سب تو بڑا عبادت گزار ہوئے، جڑا مجاہد فی سبیل اللہ ہوئے، بابا جان میں ان دے متعلق کیا رائے. رسول اللہ نے اطمینان دا اظہار فرمایا اور اپنا رخ انور
علی دو پھیرے اور فرمایا والحسن، فرمایا یا علی کیف عندک فاطمہ، فاطمہ دے متعلق تیری رائے کیا ہے؟ امیر المومنین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نعم العون فی طاعت اللہ، فاطمہ زہرا اطاعت خدا میری بہترین مددگار ہے۔ میں اپنے نوجوان عزیزان میسج دینا چاہ رہے ہیں، مادیت دا دور ہے جی۔ میرے محترم امیر المومنین نے اچھی زوجہ دا معیار بیان فرما۔ اچھی بیوی کون؟ جس کو پراپرٹی زیادہ ہوئے، جس کو ڈالر زیادہ ہو، جس کو جائیداد زیادہ ہوئے۔ امیر المومنین نے فرمایا علی دی نظر اچھی زوجہ وہ ہے جڑی اطاعت خدا شوہر دی مددگار ثابت ہو، دین الہی شوہر دی مددگار۔ ایثار دی بات سمجھونا چاہ رہے ہیں میرے قبلہ۔ پھر رسول کریم نے اپنی پیاری بیٹی تو ڈٹھا، زہرا دے بدن تے بوسیدہ لباس، پرانا لباس۔ رسول کریم نے فرمایا زہرا بیٹا تیری شادی واسطے ایک نیا جوڑا بنوایا گیا۔ اللہ اکبر، مگر میں دیکھ رہا تیرے بدن تے پرانا لباس کیوں؟ بی بی عرض کی تھی بابا جان میں نوا لباس راہ خدا انفاق کر چھو، میں نیا لباس راہ خدا عطا کر۔ میرے دروازے تے کوئی منگن والا آیا ہاں جے آکھیا یا اہل بیت النبوت، اے اہل بیت النبوت میں لباس دی ضرورت ہے، بابا جانوں دا سوال کرنا، میں نیا لباس راہ خدا عطا کر دیتا۔ رسول کریم فرمایا بیٹا پرانا لباس دیو ہا، نوا لباس آپ پاؤ ہا۔ سبحان اللہ، بی بی عالم نے قرآن دی اس آیت نو تلاوت فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بابا جان کیا اللہ دا قرآن نہیں آدھا تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سبحان اللہ، بی بی عالم دی زندگی دا ہم پہلو ایثار ہے۔ اور قبلہ جس گھر ترے دن دفاع کے ہوئیں، وقت نہیں رہ گیا، ایک اور جگہ تے حاضری بھی ہے۔ میرے نوجوان دوستو خدا قسم امیر المومنین آئے اور فرمایا زہرا بیٹا کوئی، فرمایا زہرا کوئی کھاون دی شے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے بنت پیغمبر کوئی کھاون دی شے۔ بی بی عالم عرض کی تھی یا علی اس وقت گھر کھاون دی کوئی شے نہیں، منذ ثلاثت ایام، 3 دن دفاع کا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے فرمایا بنت پیغمبر پھر تو اطلاع کیوں نہیں کی تھی جو میں تیرے واسطے کوئی خورد و نوش دا انتظام کر رہا؟ بی بی نے سر جھکا کے عرض کی تھی انی استحیی من کا، یا علی میں تیرے تو حیا ہے، میں باب منع فرمایا ہا ساری زندگی بطول بیٹا ساری زندگی علی دے سامنے کسے خواہش دا اظہار نہیں کرتا۔ یا علی میں باب دی وصیت یاد آئی، میں تیرے سامنے بیان کریں دے حیا ہے۔ میں ویکھ رہا جتنے بندے متوجہ ہیں، خدا قسم میں ویکھ رہا سے مجمع چونہ دیاں کی پرنم ہو گئی ہیں۔ اس بی بی دے فضائل بھی مسائب ہیں، مسائب تو پھر مسائب ہیں۔ امیر المومنین گھر تو باہر آئے، ایک شخص تو 1 دینار قرض لیا، واپس آ رہے ہیں۔ فلقیہم فی الطریق مقداد بن الاسود، حضرت مقداد نال ملاقات، مقداد نے سلام کی تے مگر تیزی نال امیر المومنین تو چلے گئے۔ حضرت نے روک کے فرمایا مقداد خیر ہے، رکیا نہیں، ادھے مولا گھر فاقہ ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا صرف تیرے گھر فاقہ نہیں، علی دے گھر بھی فاقہ ہے۔ مقداد رک میری بات سن، میرے حسنین بھی بھوکے، دختر پیغمبر بھی فاقے نہ ہے۔ مقداد رک گئے۔ امیر المومنین فرمائی دن میں تیرے بچیاں نو اپنے بچیاں تے ترجیح دینا،
ایک دینار تو لے جا، اپنے بچیاں واسطے خورد و نوش دے اسباب مہیا کر۔ سبحان اللہ، اتنے کئی پڑھن والے پڑھ دیں جو علی شرم نال سر جھکا کے گھر دو آ رہے ہیں۔ شرم او کرے جے دے گھر وچ کوئی ہور بی ہوئے تے جے دے گھر وچ زہرا جیسی معصومہ ہو۔ بڑے اطمینان نال میرے مولا گھر دو آئے، اطمینان نال آئے۔ منظر کیا ہا، جناب سیدہ مصلی عبادت تے تشریف فرما، اور اس طرف رسول اللہ تشریف فرما۔ امیر المومنین دروازے جو اندر قدم رکھیا، رسول اللہ نیٹھا، رسول دے چہرے تے تبسم آیا۔ امیر المومنین نے رسول اللہ نو پڑھ کے سلام کیتا۔ درمیان ایک برتن اور ڈھانپا ہویا برتن، بند برتن۔ امیر المومنین اشارہ کر کے جناب سیدہ تو پوچھیا اس برتن وچ کیا ہے؟ جدہ کھولیا اس سے طعام ہا، کھاون دا سامان ہا۔ سننا میرے دوستو، امیر المومنین نے پوچھا بنت پیغمبری کھانا کتھوں آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، بی بی آکھیا اللہ دی طرف آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرا خیال ہے جڑے قرآن پاک نال مربوط لوگن وہ سمجھ رہے ہیں یہ او آیاتن جڑیاں حضرت مریم نے تلاوت فرمائیاں۔ او جدا زکریا نے ڈٹھا بے موسمہ پھل اور پوچھا مریم تیرا متکفل میں ہاں، تیرا پرورش کرن والا میں ہاں، میرے علاوہ کوئی فرد بشر تیرے متھے نہیں لگدا، اے بے موسم پھل کتھوں آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جناب مریم فرمایا اللہ دی طرف آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس نو چاہے اللہ بے حساب رزق عطا فرمائی دے۔ مریم واسطے جس ذات نے بے موسم پھل بھیجے ہن، جناب سیدہ فرمایا اس ذات نے میرے واسطے میرے خورد و نوش کا انتظام فرمائے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ بس بھائی میں آخری جملہ آخنا چاہنا، اس بی بی دی عظمت دا کیا کہنا، جیدہ کھانا جنت دے دسترخوان نعمت جو آوے۔ پتہ نہیں لطف لیا یا نہیں حضرات نے اس بی بی دی عظمت دا کیا کہنا، جیدے بچیاں دا لباس بھی جنت جو آئے، اور جیدے دروازے تے جبرائیل آکھے انا خیات الحسنین، میں حسنین دا درس۔ سبحان اللہ۔ جیدے دروازے تے 6 مہینے رسول اللہ آیت تطہیر دی تلاوت فرمی دے ہن، جس دروازے تے رسول رک کے اجازت مکتے، جس دروازے تے ملک الموت بھی رک ونجے ہاں۔ آؤ نا میرے نال چشم فلک او منظر ڈٹھے، اسے دروازے نو اگ لگ گئی، اسے دروازے جو آگ دے شعلے بلند۔ اگلا لفظ آکھا، جس دروازے تے رسول اللہ اجازت منگ دے ہن، اس دروازے جو فوج ملا اجازت داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بڑی احتیاط نال جملے 2-4 پڑھنا چاہنا۔ شیعہ سنی علماء لکھے، شاید اس دنیا سمجھ نہ آئے، اس بی بی دی عظمت دا پتہ تھا قیامت والے دن لگ سی، جدہ ایک منادی ندا کرے سی، یا اہل معشر، اے معشر والو، وضو ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنی گردنہ جھکا لو، ان تجوزا بنت محمد المصطفیٰ، میدان محشر نبی دی دھی کا گزر ہو۔ سبحان اللہ۔ اولین و آخرین حسن، شہداء و صالحین حسن، انبیاء و مرسلین حسن، پورا عالم محشر گردنہ جھکا کے کھڑا ہو، توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہو۔ میدان محشر حسین دی اماں
مادر حسنین جد وارد حسن سجے ہاتھ حسن دا زہر آلود کمیش کھبے ہاتھ حسین دا خون آلود کرتا حسن سجے ہاتھ حسن دا زہر آلود کمیش کھبے ہاتھ حسین دا خون آلود کرتا بی بی عالم مقدمہ دائر کرس کیڑا یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بین القوم الفاسقین وہ سب تو بہتر فیصلہ کرن والی ذات زہرا مقدمہ دائر کرن آئی کیڑا جرمہ میرے پترہ دا اس جرم اچ میری دھیاں گئین بازار سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دے غم اچ نہ رہو کس جرم اچ میری زینب گئی ہے بازار اجرکم اللہ ظاہر ہے میں شہادت تو نہیں پڑھنی نا شہادت آخری خطیب پڑھ سکتا لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہر ازادار دی آنکھ بس پئی ہے کیوں جس بی بی دی عظمت دائی عالم ہاں پورا عرصہ محشر منتظر کھڑا ہاں اوہ بی بی بابے تو بعد 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے نہیں اجے کئی بندے میرے نال نہیں رلے جیڑا ارمان اس قوم نو قبر اچ بھی نہ بھول سی کوئی آکھن والا آکھ رہا تو مسئلے تو بھول گئی ہے سبحان اللہ جد عصمت و طہارت دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہے ہیں آباد رہو اس واقعہ حائلہ تو بعد بطول 75 دن زندہ رہی ہے دوسری روایت کے مطابق 90 یا 95 دن زندہ رہی ہے 3 لفظ مسائب دے اور بی بی دے سارے مسائب نہ 3 لفظ بندن 75 دن یا 95 دن یہ 75 یا 95 دن بی بی دی کیفیت کیا ہے باقیت العینین بی بی دی مصیبت دا پہلا لفظ آکے 75 دن یا 95 دن باقیت العینین زہرا دیاں اکھی وسدیاں رہ دیاں معصبت الراس سر تے موت دی پٹی بدھی رہا بزرگوں ناہلت الجسم جسم اتنا کمزور ہو گیا ہاں اٹھے ہاں تا اٹھنا ہی شکدی نہیں تو آزادار ہو تو میرے نال سفر کرنے میں صرف اشارہ کرنے اٹھے ہاتھ اٹھ نہیں سکتی ٹرے ہاتھ ٹر نہیں سکتی مسلح عبادت تے آویا دھیاں سہارا دے میں نہا کہے ویلے دیوارہ دا سہارا لے ہاں کوئی 3-4 سال قبل میں آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی دام ذلہ شریف دے بی بی دی شہادت دے موقع تے جملے سنے انہاں فرمایا لوگ آدھے صرف پہلو زخمی حسین دی اماں ایڈی زخمی آئی نہ آپ سجے کروٹ بدل سکتی ہے نہ کھبے کروٹ بدل سکتی آئی آباد رہو بھائی یار میں تو پوچھو تو صحیح کیڑے دکھ آئے کیڑے مسائب آیا جو ایڈی کمزور ہو گئی ہائی نبی دی تھی بس میں یہ کچھ آکھ سکتا اجر رسالت لے کے اجر رسالت دا سامان لے کے میں ایک باری پھر یہ لفظ آکھسا او دردمندہ لوگ اجر رسالت دا سامان لے کے زہرا دے دروازے تے آئے ہیں مولانا شبلی نعمانی لکھے دھمکی دیتی آنے آگ لائی کوئی نہ نے میں آگا جن دھمکیاں پہ دے دے آنو آم مستور آئی دھمکی نہیں میں آکھے نا آوڑ والے آجدہ دروازے نو بھاگ آئیے میرے قبلہ و قابہ پڑھ دے ہونے آن جو لوگ آدھیں کنیز بھیجیے بی بی کنیز نہیں بھیجی فرمائی دن میں آپ وینیا آخر میرے بابے دا کلمہ پڑھتے
ایک توقع ہے نا نبی دی دھی دے دل میں آپ وہی نہیں ہوں لوگ میرا حیا پولیس عرب وچ رواج آ دروازے دے پیچھے پتھراں دی دیوار بنائی ہوئی ہے پتہ ہے اندا کیا مطلب ہے جو دروازہ کھل بھی بنے نا ہاں پردہ ضائع نہ ہوئے کائنات دا سب تو شریف گھرانہ تو زہرا دا گھرانہ آن والے دروازے نو لائیے بھا کوئی منظر بنا سکتے نا تو بنا اگوں بلدہ ہویا دروازہ پچھوں پتھرہ دی دیوار درمیان اچ محمد دی تھی اجرکم اللہ سبحان اللہ دروازے دے پچھوں آکے آدھی آئی آمن اللہ اچھا نبال اس گھر اچ میریاں دھیاں رہ دیا سبحان اللہ جڑا بندہ امیر ہے ہوتا ہائے نہ کرے سی سبحان اللہ آمن اللہ اچھا نبال اس گھر جنت جوانہ دے سردار رہ دے جڑے سید آئے بیٹھے ہو من معاف کرے سو آوڑ علی دروازے نو بھالائی جڑے رومن آئے ہو سر چاہو نا میرے پاس اللہ گواہے دروازہ جلائے ہو دو سرخ میں ایک نکلی ہے ہر ازادار سمجھ دے یار ہر مکانی سمجھ دے نا اور منظر بنا پچھو پتھرہ دی دیوار اگوں بندہ ہویا دروازہ دو سرخ میں آوڑا لے دروازے نو دھکا مارے ہوا بندہ ہویا دروازہ زہرات آئے سارے عزادار مومن من معاف کرے سو ہوا بندی ہوئی میں زہرات پہلو جو داخل ہوئی میری آقا دی زمین تے جھڑ پئیے زہرا دوین آئے فضا جلدیاں من سہارا دے میڈا محسن مارا گیا سبحان اللہ اے پہلا موقع لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر آ گئے میں آدرہ نائیو کربلا دی بنیاد او جوانائیو کربلا دی بنیاد میں آدھا مدینہ بنیاد کربلا دی اے لوگ زہرا دے گھر نامنا یہرا دی رات شام دے بدماش زہرا دیاں دھیاں دے خیمیت نا نہیں اجے ہر بندے ہائے نہیں کی تھی میں آکھے مدینہ بنیاد کربلا تے مدینے دا فرق سنینا تیری ہائے تا نکل سی اللہ گواہ مدینہ تے کربلا دا فرق کیا کربلا ماما دے سامنے پتر مری دے رہے مدینے پترہ دے سامنے ماں مری دی رہی ہے آدھے آئے نامار ساڑی ماں زہرا ہے آگڑا لہیا گار پترہ دے سامنے ماں والو نہیں مری دے آدھے آئے نامار میریا بھیڑا بھیا رو دیا سبحان اللہ اجرکم اللہ مکئی میری پڑھائی میں آخری لفظ پڑھ کے دعا پیا دینا دنیا دے غم مچ نہ روے دو روایات پڑھ دیا پہلی روایت سلیم ہلالی آدھے میں مدینے کوئی نہ میں ولیا میں سنے لوگ بلا اجازت نبی دی دھی دے گھر آئے آدھے میں روندہ ہویا سلیمان کو لایا آدھے سلیمان میں سنے لوگ بطول دے گھر آئے نہ دے سلیمہ دے سلیمان ڈسا اے خبر سچے سلیمان دیا ڈھائی نکلی نہ دے نہ آپ رو نہ میں روا جڑے ویلے لوگ آئے آئے زہرا دے سر دے وال کھلے ہوئے آنا بطول دی چادر زمین دا خطو دی دے دیا زہرا دے وینا دے انوا محمد
مک گئی میری پڑھائی آخری لفظ اللہ تیریاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے آخری لفظ بڑی احتیاط نال پیا پڑھدا فضائی سہارا دیتا ہے بی بی مسند تے آئیے سیدو من معاف کرے سو توڑی جدہ دی آنکھی بند ہو گئی ہیں بی بی نو غش آگے میں تو پچھو کڑے ویلے آنکھو لیے مسائب دا لفظ دے اشارے دا لفظ دے میں آدھرانا آنکھوں سویلے کھلی ہے جدہ سامنے بخت لوٹی دا پیا نہیں سارے بندیاں ہائے نہیں کی دیا آنکھوں سویلے کھلی ہے جدہ لوگ علی دے گل چرسیاں پہ دے اللہ گواہے ہونا پہلو دا درد بھول گیا ہے انجائیے جو میں دھک دو پاڑیاں لے علی دے دامن چاہت پایا ہے آدھی آئی خلو ان ابن امی چھوڑ دیو میرے وارث نو ورنہ میں ہتھا نال سر دیوال کھلے دیا میں بدعا کرے دیا مدینہ غرق ہو ایسی جدا کھے میں وال کھلے دیا مدینہ دی نگری حال گئی ہے میں آنکھیں مخدوم آ جاتا ہے وال کھولے تا کوئی نہ لنا مدینہ زلزل آ گیا آؤ کربلا یہرا دی رات آئی تیری ادھیاں دے سر دے وال کھلے ہویا زینب کلثوم دے ویڑا دے انوائے جبا ہائے زیادہ پردہ ہائے زیادہ پردہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِمُحَمَّدٍ وعليا وفاطمة والحسن والحسين وأولاده المعصومين عليهم الصلاة والسلام پروردگار ساری لمحات عبادت شمار فرما حاضرین مومنین دے عصو گناہ دی بخشش دا ذریعہ قرار فرما مجلس آزاد ثواب بانیان مجلس دے مرحومین خصوصاً غلام شبیر حشمیرہ دے والدین مرحومین غلام شبیر سینٹری ورکس دے خاندان دے مرحومین مرحومات دے نام اعمال درج فرما میرا مالک مرحومین مرحومات دی مغفرت فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما قبر و برزخ دے مشکلات آسان فرما جنت الفردوس اس مقام اعلیٰ علیین عطا فرما بار الہا جتنے مومنین بیمار ہیں صحت عنایت فرما جتنے بے اولاد صاحب اولاد فرما خصوصاً اس مجلس سے عزائے جتنے ہاتھ دعائیں واسطے بلندن میرا مالک تمام دیا دعائیں قبول فرما جنہ دوستہ بھائیاں نے انہ مجالس دے اہتمام فرمائے توفیقات خیر اضافہ فرما مزید خدمت مذہب اہل بیت نال موفق و معید فرما پروردگار ساڑے گناہ تو درگزر فرما زندگی دے بقیہ ایام تعلیمات قرآن تعلیمات اہل بیت دے مطابق گزارن دی توفیق عنایت فرما پروردگار ساڑا خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ علی الایمان فرما مومنین جنہ دیاں دعائیں ساڑے زمین میرا اللہ قبول و منظور فرما پروردگار خصوصاً مومنین دے گھر خیر و برکت نازل فرما عرضی و سماوی آفات بریات و امان نصیب فرما پروردگار مومنین جتنے قدم چل کے اس مجلس اعزاز شامل ہوئے میرا مالک ہر قدم عبادت شمار فرما ہر قدم گناہ دی بخشش دا ذریعہ قرار فرما اشرا فاطمیہ سلام اللہ علیہ پروردگار عقیدت و احترام نال مناؤں دی توفیق عنایت فرما پروردگار ساڑے لمحات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما پروردگار بحق شہدائی کربلا مومنین مومنات خصوصاً جن اس مجلس اعزاز تشریف فرمان حاجات شریعہ قبول فرما خصوصاً بانیان مجلس دے توفیقات خیر اضافہ فرما رزق حلال مزید برکت عنایت فرما پروردگار عالم اسلام دے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما دشمنان اسلام قوتاً تباہ و برباد فرما پروردگار حق دا بول بالا فرما
باطل مصطفیٰ ہستی تو نیست و نابود فرما، مراجی دینیا بزرگان علماء عالم دا سایہ ملت دے سرات مستدام فرما، پروردگار بے حق کے شہداء کربلا ساریاں دعائیں قبول و منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آلہ